أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق اللہ العظیم. سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر تسلسل سے جاری ہے. عیسائی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. آج بھی ایک طبقے کا یہی نظریہ ہے. عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے کی وجہ یہ تھی ان کے خیال میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا والد کوئی نہیں. جب والد کوئی نہیں تو وہ کس کی اولاد ہوئے؟ جب والد کوئی نہیں تو وہ کس کی اولاد ہوئے؟ لہذا اللہ نے اگر پیدا کیا والد کوئی نہیں تو وہ اللہ کی اولاد ہیں. یہ ایک اپنے طور پر لاجک تھی جو انہوں نے سوچ لی اور بیان کر دی. ادھر ادھر کی تحقیقات حقیقتوں کی طرف نہیں دیکھے. آج بھی عقل کے اندھوں کا جنہیں ہر معاملے میں لاجک چاہیے اور کہیں سے ہلکی سی لاجک مل جائے اس طرف دوڑ پڑتے ہیں. نہیں دیکھتے قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا لکھا ہے. اگر میری اور آپ کی لاجک ساری دنیا کے انسانوں کی لاجک کچھ کہے اور قرآن کچھ کہے تو نہ ہم اپنی لاجک مانیں گے، نہ اپنی عقل کی بات کو تسلیم کریں گے، نہ ساری دنیا کی. ہم تو اللہ کی بات کو مانیں گے. اگر ساری دنیا کی لاجک عقل و دانش کچھ کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرمائے تو ہم ساری دنیا کی لاجک عقل و شعور خود اپنی عقل و شعور پر دو حرف بھیجیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت پر اعتماد کریں گے. یہ ہوتا ہے ایمان. یؤمنون بالغیب. ایمان تو ہے ہی بن دیکھے ہے. ایمان تو ہے ہی بن دیکھے ہے. یہ آج کے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ لاجک کے پیچھے چلنے چلانے والے، عقل کے پیچھے چلنے چلانے والے بیشتر گمراہ ہوئے اور ایسی چیزیں منظر عام پر آئیں. جیسے عیسائیوں نے ایک لاجک بنا لی کہ جب حضرت عیسیٰ کا کوئی والد نہیں تو اللہ ان کے والد ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں. ایک عقل کی بات انہوں نے آگے چلا دی، دوسری حقیقتوں کی طرف نہیں دیکھا. دوسری حقیقتوں کی طرف نہیں دیکھا. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں یہی حقیقت بیان فرمائی جا رہی ہے. اللہ جل شانہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی کی اولاد اور نہ کسی کے والد. یہی اللہ کی شان، یہی عظمت، یہی حقیقت ہے. باقی رہا تمہارا سوال کہ حضرت عیسیٰ کے والد کوئی نہیں تو پھر ان کی والد اللہ ہوئے. تمہاری یہ لاجک تو اس کا سنو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے باپ، بتاؤ ان کی ماں کون ہے، بتاؤ ان کا والد کون ہے، بتاؤ ان کی تخلیق کیسے ہوئی، وہ کیسے پیدا ہوئے. انہیں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ اللہ کی اولاد ہے، تم بھی نہیں کہتے. یہاں تو حضرت عیسیٰ کی اماں ہیں علیہ السلام سیدہ مریم، وہاں تو ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں. پھر حضرت آدم تمہارے فلسفے کے مطابق کس کی اولاد ہوئے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے.
آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا سانچہ بنایا، ثم قال له کن، پھر اپنی شان تخلیق کے مطابق اس مٹی کے سانچے سے کہا بن جاؤ انسان، ایسے ایسے وجود میں آ جاؤ، تو حضرت آدم بن گئے، پیدا ہو گئے۔ اللہ تو کن فرمائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو باپ کی اولاد پیدا کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، ماں کی کسی کو دنیا میں لانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، وہ بغیر اسباب کے خالق ہے، بغیر اسباب کے خالق ہے۔ تو عیسائیوں کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے بیٹے کہ ان کا باپ نہیں، بالکل فضول اور لا یعنی ہے، عقل کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا علم اور اللہ کے بیان کردہ حقائق قرآن و سنت کی روشنی میں وہی اصل ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے، عقل سے پیچھے ہٹ جائے، عقل والوں کی بات کو مت مانے جب اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم سامنے ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم سامنے ہو، پورے یقین کے ساتھ سمجھے کہ حق وہی ہے جو رب نے بیان کر دیا، اور حق وہی ہے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اگلی آیت شریفہ میں یہی چیز ذکر ہے۔ کیا زبردست بول ہے، ارشاد فرمایا الحق من ربک، الحق من ربک، روح سخن حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حق وہی ہے جو آپ کے رب نے بیان کر دیا۔ کسی کی عقل حق نہیں، کسی کا شعور، کسی کی دانش، کسی کی لاجک حق نہیں، حق وہ ہے جو اللہ نے بیان کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ تخلیق قدرت کا شاہکار ہیں، تخلیق قدرت کا شاہکار ہیں۔ فلا تکن من الممترین، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے مت ہوں، یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ نصیحت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے آپ کی امت پوری انسانیت کو، کہ حق کے پیچھے چلو اور اس میں شک و شبے کا اظہار نہ کرو۔ حق یہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اسی کو اپناؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات چھپی ہے، کامیابی مضمر ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔